بھول جانے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما، اس چیز میں، اوحی الیہ، جو وحی کیا گیا میری طرف، کیا نہیں پاتا، محرمن، حرام کیا ہوا، علی طائم، اوپر کھانے والے کے، یطعمہ، جو کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ ہو وہ مردار، او دما مسفوحا، یا خون بہایا ہوا، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر کا، فإنہ رجس، پس بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقن، یا فسق گناہ نافرمانی، اہلا، جو حلال کیا گیا، ذبح کیا گیا، لغیر اللہ، بھی واسطے غیر اللہ کے، فمن اضطر، پر جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغ ولا عاد، نہ سرکشی کرنے والا اور نہ زیادتی کرنے والا، فإن ربک غفور رحیم، پس بے شک آپ کا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، ہادو، جو یہودی ہو گئے، حرمنا، یہ علی ہے نا جو علی الذین، یہ حرمنا کا متعلق ہے، حرام کیا ہم نے، کل ذی ظفر، ٹھیک ہے، ہر کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقر، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکریوں میں سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کیا ان پر، شحومہما، ان کی چربیاں، الا ما حملت، مگر جو اٹھایا، ظہورہما، ان کی پیٹھوں نے، اب الحوایا، یا انتڑیاں، حوایا انتڑیاں، او مختلط، یا جو ملا ہو، بعظم، ساتھ ہڈی کے، ذالک، یہ، جزیناہم، ہم نے ان کو جزا دی، ببغیہم، ان کی سرکشی کے سبب، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، فإن کذبوک، پس اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فقل، پس اب کہہ دیجئے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد بأسہ، اور نہیں لٹایا جاتا، ٹالا جاتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرموں کی قوم سے، سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز، کذالک قال الذین من قبلہم، کذالک کذب الذین من قبلہم، ٹھیک، اس طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یا تک انہوں نے چکھا ہمارا عذاب، قل، اب کہہ دیجیے، حل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، فتخرجوہ لنا، تم اس کو نکالو ہمارے لیے، ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کے پیچھے جاتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تو صرف اندازے لگاتے ہو، قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، بس اللہ کے لیے ہے دلیل، بالغ مانا
مکمل پوری یعنی پہنچنے والی، پوری کی پوری۔ لو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل آپ کہہ دیجئے ہلم شہداءکم، ہلم لاؤ تم شہداءکم اپنے ان گواہوں کو، الذین یشہدون، ٹھیک ہے، وہ لوگ، وہ گواہ جو گواہی دیتے ہیں کس بات کی، ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو۔ فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، آپ نہ گواہی دے ان کے ساتھ، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور اب نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو نہیں مان لاتے ساتھ آخرت کے، وہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد رفیق صاحب ماشاءاللہ، محمد انس صاحب، عبد الماجد ماشاءاللہ، پروفیسر صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اب عبد الماجد صاحب بہت غیر حاضریاں ہوگی آپ کی، چلیں انتظار کرتے ہیں آپ کا۔ ابو محمد صاحب، محمد راشد صاحب، آج ہم پڑھیں گے حدیث افک۔ عبد الماجد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آج ہماری کلاس بہت ادھوری ہے، تھوڑے ہیں طالب علم۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے جو سرجی ہیں وہ بھی لاہور ہیں، اور عبداللہ صاحب کا چاچو بیمار ہے، اور اسی طرح ابو بکر صاحب بھی لاہور ہیں، انہوں نے بھی چھٹی لی ہوئی ہے، اور دوسرے بھی اسی طرح۔ تو کل تو شاید ورنہ پرسوں بھرپور کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں نہیں نور رجیم نہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث الافک۔ لو جی آج لمبی حدیث ہے، ابو محمد صاحب ذرا کتاب کھول لیں اور دیکھتے جائیں۔ صفحہ کیا ہے جی؟ 363۔ ٹھیک ہے، 363 صفحہ۔ باب تعدیل النساء بعضہن بعضا، عورتوں کا ایک دوسری کا تزکیہ کرنا، تعدیل النساء بعضہن بعضا۔ لو جی پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے آپ نے یہ حدیث۔ حدثنا ابو الربیع سلیمان بن داود وافہمنی، حدیث بیان کی ہم کو ابھی ابو ربیع سلیمان بن داود نے، وافہما نہیں پڑھنا ہے، وافہمنی بعدہ احمدو، اور سمجھایا مجھ کو اس کا کچھ حصہ، بعضہ حدیث کا کچھ حصہ احمد احمد بن یونس نے، یہاں یونس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، احمد بن یونس نے، فلیح بن سلیمان عن ابن شہاب الزہری، ابن شہاب زہری سے، چلے عن عروہ بن الزبیر وسعید بن المسیب وعلقمۃ بن وقاص اللیثی وعبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قال لها اہل الافک ما قالوا، ہاں، حین قال لها اہل الافک ما قالوا، جب کہا حضرت عائشہ کے بارے میں اہل افک نے، الزام تراشی کرنے والوں نے جو انہوں نے کہا، فبرأها اللہ منہ، اللہ نے حضرت عائشہ کو اس سے بری کر دیا۔ قال زہری، زہری کہتے ہیں ابن شہاب زہری،
وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنْ حَدِيثِهَا، سب نے جن کے نام لیے نا اس حدیث کا تھوڑا تھوڑا حصہ مجھے بیان کیا ہے، وَبَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ مِنْ بَعْضٍ، اور بعض زیادہ یاد رکھنے والے ہیں بعض سے، وَأَثْبَتُ لَهُ اِقْتِصَاصًا، ٹھیک ہے، اسبات له اختصاصاً، سن، اور زیادہ پکا کرنے والے ہیں، خوب یاد رکھنے والے ہیں اس کے بیان کو، بیان کرنے کو، ہاں جی، یا ایک دوسرے سے زیادہ روانی کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں، وہ اسبات له اختصاصا۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ میں نے عائشہ، ہر ایک سے حدیث بیان کی جو حدیث بیان کی مجھ کو عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وبعض امام حدیث، زوری کہہ رہے ہیں، ہاں جی، وبعض حدیثہم یصدق بعضا، اور بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کر رہی ہے۔ زعموا ان عائشہ قالت کان ان رسول اللہ، جتنے یہ محدثین ہیں نا، سب کی بات بیان ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، فرق کوئی نہیں۔ زعموا ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج سفرا اقرع بین ازواجہ، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، فایتہن خرج سہمها، جس کا قرآن نکل آتا خرج بها معه، اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ فاقرع بیننا فی غزوات، تو ایک غزوہ میں آپ نے ہمارے درمیان قرآن اندازی کی۔ جی خالد صاحب ہے نا توجہ آپ کی، ٹھیک ہے، غزاها، جو آپ نے مطلب غزوہ لڑا، جو آپ نے جنگ کی، فخرج سہمی، تو آپ نے قرے ڈالے تو کس کا قرہ نکلا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نکلا میرا قرہ، فخرجت معه، تو میں چلی آپ کے ساتھ۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنی مستلق، بعدما انزل الحجاب، بعدما انزل الحجاب، پردہ نازل کیے جانے کے بعد، پردے والی آیت نازل کیے جانے کے بعد، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، یعنی اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ فانا احمل فی ہودج، مجھے اٹھایا جاتا تھا ہودج میں، وانزل فیہ، اور اسی میں اتارا جاتا تھا۔ ہودج وہ کشاوا جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ فسرنا حتی اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتہ، ہم چلے یہاں تک کہ جب فارغ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غزوہ سے، من غزوتہ تلک، غزوت ہی تلکا، اپنے اس غزوہ سے، من غزوت ہی تلکا، وقافل ودنونا من المدینہ، اور آپ واپس لوٹے اور ہم قریب پہنچے مدینہ کے۔ اذن لیلۃ بالرحیل، آپ نے اعلان کیا ایک رات کوچ کرنے کا۔ فقمت حین اذنوا بالرحیل، فا اذنوا، نہیں فا، فقمت حین میں کھڑی ہوئی جب انہوں نے کوچ کا اعلان کیا۔ بالرحیل، کوچ کا ہو نا، رحیل کوچ۔ فمشیت حتی جاوزت الجیش، میں چلی یہاں تک کہ میں پار کر گئی لشکر کو، لشکر سے میں تھوڑی سی علیحدہ ہو گئی۔ کس لیے؟ آگے آ رہا ہے، فلما قضیت شانی، قضاء حاجت کے لیے، ہاں جی، رفع حاجت کے لیے، جب میں نے پورا کر لیا اپنا معاملہ، یعنی میں فارغ ہوگی قضاء حاجت سے، اقبلت الی الرحل، تو میں واپس آئی قافلے کی طرف۔ فلمست صدری، میں نے چھوا اپنا سینہ، یعنی سینے پہ ہاتھ لگایا تو وہ ہار غیب تھا۔ فاذا اکد لی من جزع اظفار، اظفار، میرا ایک ہار جو اظفار کے
کالے نگینوں کا تھا، اظفار کے کالے نگینوں کا، قد انقطع وہ ٹوٹ چکا تھا، فرجع یعنی وہ نہیں تھا، میرے گلے میں نہیں تھا۔ فرجعت فلتمست فلتمست اقدی، میں واپس گئی کہاں؟ قضائے حاجت والی جگہ۔ فلتمست اقدی تلاش کیا میں نے اپنا ہار، فحبسنی ابتغاؤہ تو روک لیا مجھ کو اس کے تلاش کرنے نے، یعنی مجھے دیر ہو گئی۔ فاقبل الذین یرحلون لی، آئے وہ لوگ جو رکھتے تھے میرا ہودج، یرحلون لی آگے ہی پڑھے، فاحتملوا حودجی انہوں نے اٹھایا میرا ہودج، فرحلوہ علی بعیر الذی کنت ارکب، اللہ، اور رکھ دیا اس اونٹ پر جس پہ میں سوار ہوتی تھی۔ وہم یحسبون انی فیہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس ہودج میں موجود ہوں۔ وکان النساء اذ ذاک خفافا، عورتیں اس وقت خفاف، بالکل ہلکی پھلکی تھی، لم یسکلن، ہاں وہ بھاری بھرکم نہیں تھی، ولم یغشہن اللحم، اور ان کو گوشت نے نہیں ڈھانپا تھا۔ وانما یاکلن الالقۃ من کیوں الطعام، ہلکی پھلکی کیوں تھی، دبلی پتلی؟ اس لیے کہ وہ کھاتی تھی تھوڑا سا کھانا، القا۔ فلم یستنکر القوم، تو نہ اجنبی سمجھا لوگوں نے حین رفعوہ، جب انہوں نے اس ہودج کو اٹھایا۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے زیادہ محسوس نہ کیا کہ عائشہ اس کے اندر ہے یا نہیں، کیونکہ میرا وزن ہی نہیں تھا سکل الحودج، ہودج کے بوجھ کو، یعنی نہ انہوں نے اجنبی سمجھا ہودج کے بوجھ کو، فاحتملوہ انہوں نے اس کو اٹھایا۔ وکنت جاریۃ حدیثۃ السن، اور میں تھی ایک نو عمر لڑکی، فبعث الجمل، ہاں انہوں نے اٹھایا اونٹ وسارو، اور چل بسے۔ فوجدت اقدی بعد ما استمر الجیش، تو میں نے پا لیا اپنا ہار، ہاں جی، بعد اس کے کہ چلا گیا لشکر، جہاں اونٹ بیٹھا تھا نا جی، اس کے نیچے میرا ہار تھا۔ انہوں نے اونٹ اٹھایا، اس پہ کجاوا رکھا، وہ چل بسے۔ تو میں جب آئی تو میرا ہار وہاں سے مجھے مل گیا۔ فجئت منزلہم ولیس فیہ احد، میں آئی ان کی جگہ، یعنی جہاں وہ لوگ موجود تھے، تو میں کسی کو نہ پایا، وہاں سب چلے گئے۔ فاممت منزلی، تو پھر میں نے اممت، اما یا آمین بھی اسی میں سے، ولا آمین البیت الحرام، میں نے قصد کیا اپنی منزل کا۔ یہ دیکھیں حضرت عائشہ کی ذہانت، یعنی اور نہیں کہیں گئی، کیا فیصلہ کیا کہ جہاں مجھے لوگوں نے چھوڑا تھا نا، میں اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں۔ الذی کنت بہ، آج بھی ایسے ہونا چاہیے نا، جہاں سے کوئی بچھڑے اسے چاہیے کہ وہاں آ کے بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، جو آئے گا آپ کو وہاں سے لے لے گا۔ فظننت انہم سیفقدونی، ہاں جی، فاممت منزلی، آگے پڑھے، الذی کنت بہ، جس میں تھی، فظننت انہم سیفقدونی، میں نے سمجھا کہ وہ قافلے والے مجھ کو وہاں سے لے لیں گے، فیرجعون الیہ، وہ آ جائیں گے میری طرف۔ فبینا انا جالسۃ، اس دوران کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، غلبتنی عینایا، تو میری آنکھیں مجھ پہ غالب آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ فنمت، میں سو گئی، یعنی مجھے نیند آ گئی، بچی تھی، وکانا صفوان سو جانا تھا۔ وکانا صفوان بن المعطل السلمی، ہاں، اور تھے صفوان بن معطل سلمی، پھر زکوانی، یہ ان کے قبیلے، ثم زکوانی، ہاں جی، من وراء الجیش، لشکر کے پیچھے ان کی ڈیوٹی تھی۔ آپ نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ صفوان
تم نے لشکر کے پیچھے پیچھے رہنا ہے کہ کوئی چیز رہ ہاں جی کوئی چیز رہ جائے. فاصبح عند منزلی تو وہ آیا میری منزل کے پاس جہاں میں تھی. فرآ سواد انسان نائم تو دیکھا ایک سونے والے انسان کا سایہ. سواد بنا سیاہی سایہ. فاتانی وہ میرے پاس آ گئے. وکان یرانی قبل الحجاب اور اس نے دیکھا ہوا تھا مجھ کو حجاب سے پہلے, پردے سے پہلے. پردہ نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا. فاستيقظت باسترجاعه فاستيقظت باسترجاعه میں بیدار ہو گئی اس کے انا للہ پڑھنے کے ساتھ. استرجاع میں نا انا للہ, یعنی جب صفوان بیٹے نے اپنی امی جی کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور بلند آواز سے نکلا, بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. امی جی فرماتی ہیں میں ان کی انا للہ سن کے میں بیدار ہو گئی. اتنا زور سے انہوں نے انا للہ پڑھا, یہ کیا ہو گیا؟ حين اناخ راحلته جس وقت اس نے بٹھایا اپنی سواری کو. فواتي يدها فواتع یدہا. اب دیکھیں صفوان نے مجھے سہارا بھی نہیں دیا, پتہ ہے کیسے؟ واتع یدا, اس نے موڑا اس کا پاؤں. کس کا؟ سواری کا. فركبتها میں بغیر سہارے کے اس پہ سوار ہو گئی. فانطلق يقود بالراحلة فنتل کا, وہ چل بسے, آگے آگے جا رہے تھے سواری کے. میں اوپر بیٹھی ہوئی تھی, صفوان آگے آگے جا رہا تھا. حتى اتانا الجيش اتانا الجيش نہیں عطا نہیں, عطا نہ نہیں, حتى اتانا الجيش آگے بعد ما نزلوا. حتی اتینا نہیں, ٹھیک نہیں یہاں اتانا لکھا ہوا نہیں, یہاں تک کہ ہم آ گئے لشکر کے پاس. ہے. بعد ما نزلوا ہاں, ان کے بعد اس کے کہ وہ اترے. معرسین پڑاؤ ڈالنے والے معرسین. فی نہر الظہیرۃ عین دوپہر کے وقت. نہر میں نا عین, نہر سینوں کہتے ہیں نا, سینہ یعنی جب فل دوپہر کا سینہ. مورش کہتے ہیں پچھلے پیر پڑاؤ ڈالنا, یا پچھلی رات تاریش. الرس یورسو. فہلاک من ہلاک ہم لشکر کے پاس پہنچے تو ہلاک ہو گیا جس نے ہلاک ہونا تھا. وکان الذی تولی الافک اور تھا وہ ظالم جس نے بہتان بنایا, جو والی بنا بہتان کا, یعنی جس نے بہتان بنایا. تولی الافکا, تولا یا تولا, کون تھا وہ ظالم؟ عبداللہ ابن ابی. عبداللہ ابن ابی ابن سلولہ. ٹھیک شاہ جی, ٹھیک ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلولہ. عبداللہ بن ابی بن سلول. ابی اس کے باپ کا نام, سلول ماں کا نام. اچھا. فقدمنا المدینہ. بہتان کس نے بنایا؟ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا. فقدمنا المدینہ, چلے ہم آئے مدینہ میں. فاشتکیت بها شہرا, میں پورا 1 مہینہ بیمار ہو گئی. فاشتکیت, میں بیمار پڑی رہی 1 پورا ماہ. والناس یفیدون من قول اصحاب الافک, اور لوگ مشہور کر رہے تھے بہتان بنانے والوں کی بات کو. یفیزون, مشہور کر رہے تھے. ویریبنی فی وجعی انی لا ارى من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطف اور الذی. میری بیماری میں یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نہیں دیکھ رہی تھی, نہیں محسوس کر رہی تھی. الذی کنت ارى منہ, جو پہلے میں دیکھتی تھی. یعنی وہ مجھے پیار, لطف, محبت, وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن تھی. حین امراض, جو جب میں بیمار ہوتی تھی, یعنی پہلے جب میں بیمار ہوتی تھی نا, آپ بڑا مجھے پیار دیتے, اس وقت اس دفعہ نہیں. انما يدخل فيسلم,
بس آپ سرسری داخل ہوتے اور سلام کہتے، ثم یقول کیف تیکم، پھر فرماتے کیف تیکم. اچھا یہ نہیں کہتے کیف کے، غور کریں ذرا، ہاں جی، یہ انداز بدلا ہوا ہے محبت کا. یہ نہیں کہتے کیف کے ایشا آپ کا کیا حال ہے، نہیں، بلکہ کیا فرماتے ہیں کیف تیکم گھر والو اس کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. مجھے بنا مخاطب ہوتے کیف تیکم. لا اشعر بشیء من ذلك، لا اشعر، ٹھیک ہے، یشعرون، لا اشعر بشیء من ذالک، میں نہیں بس سمجھ رہی تھی کسی چیز کو ایسے، حتی نقحت، یہاں تک کہ میں کمزور ہو گئی، فخرجت بیماری بھی اور رسول اللہ کا پیار بھی کوئی نہیں، تو میں تو کمزور ہو گئی. فخرجت انا و امی مستح، فخرجت انا و ام نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ام مستح، میں و ام مستح، نکلی میں اور ام مستح قبل المناسع، مناسے کی طرف، متبرزون، مدینہ سے باہر، متبرزنا وہ ہماری جگہ تھی. مناسے کس کون سی جگہ تھی؟ قضاء حاجت کی. وہ مناسے جو ہے نا وہ ہماری رفع حاجت کی جگہ تھی. لا نخرج الا لیلا الى لیل، ہم صرف رات کو جاتے تھے. لا نخرج الا لیلا الی، لیل، رات سے رات. وذلك قبل ان تتخذ الکنف، اچھا انہوں نے لکھا ہے وذالک قبل ان تتخذ الکنف. بہتر یہ ہے وذالک قبل ان نتخذ الکنف. یہ ان دنوں کی بات ہے، ہاں جی، کہ ہم بنائیں ٹائلٹ یعنی لیٹرینا اپنے گھروں کے قریب، من بیوتنا، قریب من بیوتنا، ان نتخذ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لفظ انہوں نے تتخذ لکھا ہے لیکن نتخذ. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے جی؟ تتخذ، چلے نتخذ، ٹھیک ہے. وامرنا امر العرب الاول، نہیں یہ بھی غلط ہے. وامرنا امر العرب الاول، شاہ جی، وامرنا امر العرب الاول، اور ہمارا معاملہ پہلے عربوں جیسا تھا، جیسے پہلے لوگ جاتے تھے نا باہر جنگل میں، ہاں جی، ویران، ہاں جی، میدانوں میں قضاء حاجت کرنے کے لیے، ہم بھی ایسے ہی جاتے تھے. فی البریت، جنگل میں او فی تنزع یا میدان میں. فاقبلت انا و ام مستح، آئی میں اور ام مستح بنت ابی رحم، ٹھیک ہے، نمشی فاثرت فی مرتها، ہاں ہم چل رہی تھی، فاثرت فی مرتہا، وہ پھسلی اپنی چادر میں. فقالت تعیس مستح، وہ جو مائی تھی نا اس کو ٹھیڈا لگا اور کہنے لگی ہلاک ہو گیا مستح، مستح تیرا ککھ نہ رہ جائے. اس کا بیٹا یعنی کہ. وہ بھی شامل تھا نا ان لوگوں میں. فقلت لها بئس ما قلت، میں نے کہا بہت بری بات تو نے کہی. بے سما کلتے، بہت بری بات تو نے کہی. اتسبین رجلا شاہد بدر، بے سما کلتے اتسبین رجلا، اللہ اکبر. حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا نا. بے سما کلتے اتسبین رجلا شاہد بدرا، میں نے کہا تو نے بہت بری بات کی، تم ایسے آدمی کو گالی دے رہی ہے جو بدر میں حاضر ہوا تھا. وہ تو بدری سے اب بھی یہ مستح. فقالت یا ہنتاہ، اس نے کہا او بٹیا، ینتا، او بھولی بھالی، او چھوٹی، او بھولی، الم تسمعی ما قالو، اے تو نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ تینوں نہیں پتا تیرے خلاف کی گلاں ہو رہی ہیں نے. فاخبرتنی بقول اہل الافک، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس بڑھیا نے مجھے ساری ان لوگوں کی بات بتا دی.
فازددت مرضا فازددت مرضا فازددت مرضا علی مرضی فازددت مرضا علی مرضی، میں بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی مرض میں اوپر مرض کے، یعنی میری بیماری، بیماری تے بیماری، بیماری تے بیماری، اور بیماری ود گئی۔ فلما رجعت الی بیتی جب میں اپنے گھر واپس آئی، دخل علی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ فقال کیف تیکم ہاں جی، کیفتی کم، گھر والوں کیا حال ہے اس کا؟ کہ نہیں کہا کہ پیار نہیں نا، کیفتی کو۔ فقلت اذن لی آتی ابوی، میں نے کہا بس اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ قالت وانا حینئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلها قبلہما، فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ اب میں ان سے ہی ساری بات پوچھوں، میں یقین کروں، یعنی پوچھوں، میں پکی کروں میں خبر اپنے ماں باپ سے۔ فاذن انہاں کولوں جا کے پوچھا ساری گل کی بنیا، کی ہویا میرے نال۔ فاذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اجازت دے دی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وسلم فاتیت ابوی میں آ گئی اپنے ماں باپ کے پاس، فقلت لامی میں نے کہا اپنی ماں کے لیے، مہربان کے لیے، ما يتحدث به الناس، لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟ فقالت یا بنیۃ حونی علی اس نے نفسک، کہا میری بچی، حونی علی نفسک، حونی، حونی علی نفسک شان، ہاں آسان سمجھ، اپنے آپ پر اپنا معاملہ، یعنی بیٹی زیادہ پریشان نہ ہو، کوئی نہیں۔ فواللہ لکلما کانت امرأۃ قط وضیعۃ، کم ہی ہوتی ہے کوئی عورت خوبصورت کسی خامد کے پاس، کسی آدمی کے پاس، عند رجل رجلین، کسی آدمی کے پاس، یحبها نہیں یحبها، وہ اس سے محبت کرتا ہو، ولها ذرائر اور اس کی سوکنیں بھی موجود ہوں، الا اکثرن علیہا، مگر وہ اس پہ باتیں بنا ہی دیتی ہیں۔ ایسا تو خوبصورت بھی ہے، ہاں جی تو نوجوان بھی ہے، اور تو اپنے خامد کو محبوب بھی ہے، اور تیری سوکنے بھی ہیں، تو پھر ایسی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ فقلت سبحان اللہ، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ۔ بشر جا کے دودھ کپ لے کے آ، سبحان اللہ، سبحان وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَا، لوگوں نے وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ، البتہ لوگوں نے باتیں بنائی ہیں ایسی۔ قالت فبت تلك الليلة عائشہ فرماتی ہیں میں نے گزاری وہ رات حتى أصبحت یہاں تک کہ میں نے صبح کی، لا يرقع لي دم لا یرکع لی دم، نہیں رکتے تھے میرے آنسو، ولا أكتحل بنوم، ولا اکتحل بنوم، اور نہیں چکھی تھی میں نے نیند۔ ثم أصبحت پھر میں نے صبح کی، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، تو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اور اسامہ بن زید کو، حين استلبث الوحي، جس وقت لیٹ ہوگی وہی نہ آئی آسمان سے، آپ نے پریشانی کے عالم میں علی کو بلایا اور اسامہ کو بلایا، يستشيرهما ان دونوں سے مشورہ لے رہے تھے في فراق أهله، اپنی بیوی کی جدائی کے بارے میں، اللہ، اپنی بیوی کی جدائی کے بارے میں۔ فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه، پر رہا اسامہ، انہوں نے اشارہ کیا آپ کی طرف جو جانتا تھا اپنے دل میں، من الود لهم، ان کی محبت کے بارے میں۔ اسامہ کو پتہ تھا جو رسول اللہ کو پیار ہے عائشہ کے ساتھ، اس کی طرف اسامہ کا اشارہ تھا۔
قال اسامۃ اہلک یا رسول اللہ اہلکا آپ کی بیوی، اسامہ نے کہا آپ کی بیوی اے اللہ کے رسول، ولا نعلم واللہ الا خیرا، ہم تو اللہ کی قسمیں ان کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں، یا رسول اللہ سانوں تے بھلائی بھلائی نظر آندی ہے۔ واما علی بن ابی طالب اور رہے علی بن ابی طالب، فقال یا رسول اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لن یزیک اللہ علیک، اللہ نے بالکل نہیں تنگی کی آپ پہ عورتوں کی، عورتوں کو تھوڑیاں تو نہیں ہور جی پھر تھوڑی مرضی ہے، ہرگز لفظ مانا ہرگز نہیں تنگی کرے گا آپ پہ اللہ، والنساء سواہا کثیر، عورتیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ وسال الجاریۃ، ہاں ایک بات ہے، علی کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال کر لیں لونڈی سے جو گھر کی نکرانی ہے نا بریرہ، ذرا اس سے ایک دفعہ پوچھ لے، تصدق کا، وہ آپ کو سچ بتائے گی کہ وہ اس کے پاس رہتی ہے۔ ہاں جی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ، آپ نے بریرہ کو بلایا، فقال یا بریرہ اور بریرہ هل رأیت فیہا شیئا کیا دیکھی ہے تو نے عائشہ میں کوئی چیز یریبک، جو تجھے شک میں ڈالے؟ فقالت بریرہ لا والذی بعثک بالحق، نے کہا اللہ نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، ان رأیت فیہا امرا نہیں دیکھتی ہوں میں اس میں کوئی امر، کوئی معاملہ اغمسہ علیہا جس پہ میں عیب لگاؤں اکثر من انہا جان، زیادہ اس کے کہ وہ ایک نو عمر لڑکی ہے، حدیثۃ السن ہو گیا ترجمہ، حدیثۃ السن، تنام عن العجین، عجین وہ آٹا گوند کر سو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ بریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کہوں آپ کو عائشہ کے بارے میں، وہ تو ایک چھوٹی سی بچی ہے، بولی بھالی، آٹا گوندتی ہے، سو جاتی ہے، اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، اتنی بھولی عائشہ گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ فتأتی الداجن، آتی ہے بکری، داجن بکری، گھر کی پالتو بکری، فتأکلہ، کھا جاتی آٹا، آٹے کی طرف اشارہ ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومہ فاستعذر من عبداللہ بن ابی، اسی دن جب پورا مہینہ گزر گیا نا، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فاستعذرہ فاستعذر من عبداللہ بن ابی، فاستعذر من عبداللہ ابن ابی، اور اپنے آپ کو معذور چاہا، لفظی معنی، ہاں جی ویسے کیا معنی کریں گے؟ بدلہ لینا چاہا عبداللہ بن ابی سے، یا اپنے آپ کو معذور چاہا، یعنی اب مجھے کچھ نہ کہنا، اب مجھے اس بارے میں معذور سمجھنا عبداللہ بن ابی کے بارے میں، اب تو وہ ظالم میرے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، کون بدلہ لے گا میرا ایسے شخص سے جس کی ہزار ثانی میرے گھر تک پہنچ گئی اور جنہیں میرے گھر میں بھی معاف نہیں کیتا۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وقد ذکروا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا، اور ان ظالموں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں بھی میں خیر ہی جانتا ہوں، صفوان کے بارے، صفوان۔ وما کان یدخل علی اہلی الا معی، وہ میرے گھر میرے ساتھ ہی داخل ہوتا ہے، فقام سعد، وہ اگر جب کبھی آتا ہے میرے گھر اکیلا نہیں آتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فقام سعد، کھڑے ہو گئے سعد بن معاذ، فقال یا رسول اللہ انا واللہ پڑھے انا واللہ اعذرک منہ، کہنے لگے سعد
اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کا اس سے بدلہ لیتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو۔ ان کان من الاوس ضربنا عنقہ، یہ اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ، اگر وہ ظالم یعنی جس نے یہ بہتان لگائے ہمارے اوس قبیلے سے ہے، ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ وَإِن كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اگر ہمارے بھائی خزرج میں سے ہے أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ، تو پھر بھی آپ حکم کریں، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ تعمیل کریں گے۔ فقام سعد بن عبادہ وهو سید الخزرج، جب یہ بات سنی نا خزرج کے بارے میں تو ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ سعد بن معاذ تھے۔ ہاں نہیں، سعد بن معاذ تو اوس کے سردار ہیں نا، یہ سعد بن عبادہ خزرج کے سردار کھڑے ہو گئے۔ وکانا قبل ذالک رجلا صالحا، اور تھا وہ اس سے پہلے بہت نیک آدمی، سعد بن عبادہ۔ وکانا احتمالتہ حمیت، لیکن ابھارا اس کو خاندانی اہمیت نے، غصہ آ گیا، ساڑھے بارے کہہ رہے سعد ساڑھے بارے، ایک کون ہے ساڑھے بارے کہہ رہا۔ فقال کذبت لعمر اللہ، اس نے کہا تو نے جھوٹ بولا اللہ کی قسم، لا تقتلہ، تو اس کو نہیں قتل کر سکتا، سعد بن عبادہ کہہ رہا ہے، ولا تقدر علی ذلک، اور نہیں تو اس پہ قادر۔ فقام اسید بن الحضیر، سعد بن عبادہ کہنے لگے اب بہ جا تو سعد بن معاذ، ہاں جی تین نہیں پتا ساڑھے خاندان دا آدمی ہے، اور خزرج کے بارے تو گل کرنا ہے، تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اٹھ کھڑے ہوئے اسید بن عزیر، فقال کذبت لعمر اللہ، اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ کی قسم، سعد بن عبادہ تو غلط کہہ رہا ہے، ہم اس کو ماریں گے، لنقتلنہ، ہم اس کو ضرور قتل کریں گے۔ فإنک منافق، ہاں تو منافق ہے، منافقین کی طرف داری کر رہا ہے، تجادل عن المنافقین، تجادل عن المنافقین۔ فصار الحیان تو بھڑک اٹھے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، حتی ہمو، یہاں تک کہ انہوں نے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نواں کام شروع ہو گیا ہے، ورسول اللہ وسلم علی المنبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ موجود تھے، فنزل آپ اترے، فخفضهم، فخفضہم ان کو ہلکا کیا، یعنی ان کو ٹھنڈا کیا، حتی سکتوا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، وسکت، آپ بھی خاموش ہو گئے۔ قالت وبکیت یومی، عائشہ کہتی ہے میں اور پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ ہاں جی میں روتی رہی اپنا وہ پورا دن، لا یرکع لی دمع، ہاں نہیں رکتا تھا، رکتے تھے میرے آنسو، نہیں تھمتے تھے میرے نہیں تھمے تھے میرے آنسو، ولا اکتحل بنوم، اور نہ چکھی تھی میں نے نیند۔ فاصبح عندی ابوائی، تو صبح کی میرے پاس میرے ماں باپ نے، ساری رات میں روتی رہی، وقد بکیت لیلتی و یومی، میں روتی رہی اپنی وہ رات اور اگلا پورا دن، حتی اظن ان البکاء فالق کبدی، یہاں تک کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ رونا میرے جگر کو پھاڑ دے گا۔ قالت فبیناہما جالسان عندی، عائشہ فرماتی ہیں میرے ماں باپ میرے پاس ہی بیٹھے تھے وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی، اذا استاذنت امرأۃ من الانصار، اچانک انصار کی ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی، فاذنت لها، میں نے اسے اجازت دے دی، فجلست تبکی معی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے رونے لگی۔ فبینا نحن کذالک، ہم اس دوران ہم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اذ دخل، میں بھی وہ انصاری عورت بھی میرے ماں باپ بھی، تو کیا ہوا اچانک تشریف لے آئے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجلس ولم یجلس، فجالہ صاحب بیٹھ گئے میرے پاس آ کے، آپ
بیٹھ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سے پہلے جب سے یہ بات بنی نا مجھ پہ آپ کبھی میرے پاس نہیں بیٹھے. ولم یجلس اندی من نہیں یوم بیٹھے میرے پاس میں یومن قیل لی ما قیل ما قبلہ قیلا. ٹھیک ہے، یعنی جو بات کہے گی میرے بارے. ہاں جی ما قیل قبلہا ہو وقد مکث شہرا اور ٹھہرے رہے آپ پورا مہینہ. لا یوحى علیہ آپ کی طرف وہی نہیں، فی شانی شیء میرے بارے میں کوئی وہی نازل نہیں ہو رہی تھی. قالت فتشہد. خیر حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ بیٹھ کے فتشہدا آپ نے تشہد یعنی خطبہ پڑھا. ثم قال یا عائشہ پھر فرمایا اے عائشہ فإنه قد بلغنی عنک کذا وکذا. تیرے متعلق اللہ تیرے بارے مجھے ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں. فإن كنت بریئۃ اگر تو بری ہے فسیبرئک اللہ. تو اللہ ضرور تجھے بری کر دے گا. اگر تو بے قصور ہے تو پھر اللہ تجھے ضرور بے گناہ کرے گا. وإن كنت الممت بذنب اگر تو گناہ گار ہے فاستغفر اللہ تو پھر اللہ سے معافی مانگ. وتوب الیہ وتوبی الیہ اور اس کے سامنے توبہ کر. فإن العبد اذا اعترف بذنبه جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے ثم تاب پھر توبہ کرتا ہے تاب اللہ تو علیہ. اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالته عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی قال صدمعی کالا صدمی تو تھم گئے میرے آنسو. حتی ما احس منہ حتیٰ ما احسو حصہ نہیں یہاں تک کہ میں ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی. اب میرا رونا بھی بند ہو گیا، قطرۃ. زیادہ پریشان ہو گئی. وقلت لأبی اللہ اور کہا میں نے اپنے باپ کے لیے ابو بکر کے لیے عجب عنی رسول اللہ عجیب انی رسول اللہ میری طرف سے اللہ کے رسول کو جواب دیجئے. قال واللہ ابو جی نبی پاک کو مطمئن کرو. قال واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا باپ کہنے لگا بیٹی اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہوں رسول اللہ کے سامنے. فقلت لأمی میں نے کہا اپنی ماں کے لیے عجیبی انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امی تو جواب دے میری طرف سے رسول اللہ کو. قالت واللہ لا ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری ماں کہنے لگی اللہ کی قسم میں نہیں جانتی میں کیا کہوں نبی پاک کے سامنے. فقلت وانا جاریۃ حدیثۃ السن. میں نے کہا جب کہ میں 9 عمر چھوٹی بچی تھی لا اقرأ کثیرا من القرآن. مجھے زیادہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. فقلت انی واللہ. کیوں جی خالد صاحب یہ دنیا میں عالم ہے دنیا میں ماں باپ چھوڑ رہے ہیں قیامت کو کیا بنے گا قیامت کو کیا بنے گا. فقلت انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم. میں نے کہا عائشہ فرماتی ہیں میں نے جان لیا ہے تمہارے بارے میں اور میں نے سن لیا ما یتحدث به الناس. جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ووقر فی انفسکم. لوگ باتیں کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور تم نے وہ باتیں سنی اور تمہارے دل میں بیٹھ گئی. واقعہ میں نا بیٹھ گئی. ٹھیک ہے سن کے تمہارے دل میں بیٹھ گئی. وصدقتم به. وصدقتم به اور تم نے لوگوں کی باتوں کی تصدیق بھی کر لی. اکثریت لوگ کر رہے تھے. ہاں جی جو کہہ رہے ہیں تم نے مان لیا ہے. وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ. اگر میں تمہیں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں
اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لا تصدقونی بذلک تم میری تصدیق نہیں کرو گے۔ ولئن میں اگر اپنی بے گناہی ثابت کروں تو تم مجھے بے گناہ نہیں کہو نہیں مانو گے۔ ولئن اعترفت لکم اگر میں مانوں، اعتراف کروں تمہارے لیے، بامر واللہ یعلم انی بریئۃ، اگر میں کہوں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، لا تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے، تم میری تصدیق نہیں کرو گے، نہیں کرو گے۔ واللہ ما اجد تم لی، تو پہلے ہی کہہ رہے ہو ایسا گناہ گار ہے۔ پھر واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا اللہ کی قسم میں نہیں پاتی اپنے اور تمہارے لیے کوئی مثال الا ابا یوسف مگر یوسف علیہ السلام کے باپ کی، اذ قال فصبر جب جمیل اس نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے فصبر جمیل، واللہ صبر ہی المستعان اچھا ہے، علی ما اللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہاں حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا۔ ہاں، جو ابو یوسف نے کہی تھی، یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی۔ ثم تحولت علی فراشی، پھر میں نے اپنے بستر پہ کروٹ بدلی، سیڈ بدلی، وانا ارجو ان یبرئنی اللہ، اور میں امید کر رہی تھی کہ اللہ مجھے ضرور بری کرے گا، ولکن واللہ ما ظننت ان لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی، یہ نہیں سمجھتی تھی، میرا یہ گمان نہیں تھا، میرا یہ گمان نہیں تھا ان ینزل فی شانی وحی، کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہوگی۔ یہ نہیں میں سمجھتی تھی کہ جبریل ہی آ جائے گا، میری صفائی لے کے قرآن ہی بن جائے گا میری صفائی اندر۔ ولا انا احقر فی نفسی، میں تو اپنے دل میں بہت زیادہ حقیر تھی، یعنی میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتی تھی، من ان یتکلم بالقرآن، من اس بات سے کہ میرے بارے میں قرآن بولے گا، فی امری، میرے بارے میں قرآن بولے گا۔ میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن بولے گا، قرآن بن جائے گا۔ ولکنی کنت ارجو ان یرا رسول اللہ صلی اللہ ہاں، یہ ضرور بات تھی کہ مجھے امید تھی کہ اللہ کے رسول ضرور کوئی نہ کوئی خواب دیکھیں گے، اللہ آپ کو کوئی خواب دکھا دیں گے میرے بارے میں، فی اور میری النوم صفائی واضح ہو جائے گی، پھر نو میں نیند میں، ٹھیک ہے۔ تبرئنی فواللہ ما ایسا خواب آپ دیکھیں گے جو مجھے بری، بری کر دے گا، تبرئنی، ٹھیک ہے۔ فواللہ ما رام مجلسہ، یعنی میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کوئی نہ کوئی خواب دیکھیں گے، سے کہہ دیں گے کہ عائشہ بری، خواب میں آپ کو میری صفائی، میری برات کا پتہ چل جائے گا، لیکن یہ تو میں سمجھا ہی نہیں تھا، یہ تو میرا گمان ہی نہیں تھا، یہ تو میرا خیال ہی نہیں تھا کہ میری برات اندر قرآن نازل ہو جائے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ فواللہ ما رام مجلسہ، اللہ کی قسم آپ نہ ہٹے اپنی مجلس سے، رام میں نا ہٹے اپنی مجلس سے، ولا خرج احد اور نہ نکلا کوئی ایک من اہل البیت گھر والوں میں سے، حتی آپ بھی انزل وہاں علیہ، بیٹھے تھے، گھر والے بھی موجود تھے، تو اچانک کیا ہوا؟ حتی انزل علیہ الوحی، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل کر دی گئی، جبریل آ گئے، فاخذہ ما کان یاخذہ من البراء، تو پکڑ لیا آپ کو جو پکڑتا تھا، یعنی پسینہ۔ ہاں جی، آپ وہاں بیٹھے ہی تھے، گھر والے بھی موجود تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ طاری ہو گیا، کہ وہی کی کیفیت، وحی کی کیفیت، حتی انہ لیتحدر منہ مثل الجمان من العرب، یہاں تک کہ ٹپکنے لگا موتیوں کی طرح پسینہ، آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، فی یوم شات، سردی کے دن میں، سردی تھی لیکن پسینہ آ گیا اور بہت زیادہ پسینہ۔ فلما سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یضحک، فلما سریا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
وہی کا انقطاع ہوا تو آپ مسکرا رہے تھے. واہ واہ، یہ ذات کو آپ مسکرا رہے تھے. فکان اول کلمۃ سب سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، تکلم بها ان قال لی یا آپ نے عائشہ. فرمایا میرے لیے اے عائشہ احمد اللہ، ٹھیک ہے، ہاں جی. اللہ کی تعریف کر. فقط برأک اللہ. اللہ کی تعریف کر، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے. فقالت لی امی کہا میرے لیے میری ماں نے، قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی اٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فقلت لا واللہ میں نے کہا کیوں نہیں اٹھوں گی، میں اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی رسول اللہ کی طرف، ولا احمد الا اللہ. اور میں کسی کی تعریف نہیں کروں گی سوائے اللہ کے. فانزل اللہ نہ میں اٹھوں گی، نہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، نہ کسی اور کی تعریف کروں گی، صرف میں اپنے اللہ کی تعریف کروں گی کہ اللہ نے مجھے بری کیا. ہاں مجھے اللہ نے بری کیا ہے. فانزل اللہ عز وجل ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. ٹھیک 10 آیتیں اللہ نے قرآن میں نازل کر دی، 10 آیتیں الآیات. عائشہ صدیقہ کی بے گناہی میں. جی شادی آگے. فلما انزل اللہ هذا في براتی. جب میری برات میں، میری صفائی میں اللہ نے یہ قرآن نازل کیا نا، قال ابو بکر ابو بکر کہنے لگے، وکان ينفق على مستح ابن اساسہ وہ خرچ کیا کرتے تھے مصطح بن اساسہ پر، لقرابته جو ان بتان بازوں میں شامل تھے، اس کی رشتہ داری کی وجہ سے. ابو بکر ان کو مہانہ دیا کرتے. مانا وظیفہ دیا کرتے تھے. واللہ لا انفق على مستح شيئا ابدا. آج کے بعد میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا. بعد ما قال لی عائشہ. ہاں جی، آج کے بعد مصطح نے میری بیٹی پر بہتان لگایا ہے، آج کے بعد میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا. فانزل اللہ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ یؤتوا اولی القربی. نہ قسم کھائیں فضیلت والے، فراخی والے، کس بات سے کہ وہ دیں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو. ہاں جی، اولی القربی والمساکین آگے کیا ہے، الی قولہ غفور رحیم، پوری کی پوری آیت. فقال ابو بکر بلا واللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ابو بکر کہنے لگے بلا کیوں نہیں، یعنی ہم دیں گے، آج کے بعد ہم خرچ کریں گے. انی لا احب ان یغفر اللہ. میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اللہ نے کہا تھا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرے. ابو بکر نے کہا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے. فرجع الى مستح الذي كان يجري علیہ. دے دیا مصطح کو جو پہلے دیا کرتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل زینب بنت جحش. ایک اور بات عن امری. میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے سوال کیا، یا زینب تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے؟ زینب کون ہے پتہ نا آپ کو؟ ہاں جی، آپ کی بیوی. وہ سردار کی بیٹی. ہاں جی سر، نہیں جاش، عبداللہ بن جاش کی بہن. ما علمت ما رأیت. فقال آپ نے فرمایا زینب کو، زینب تیرا کیا خیال ہے، تو کیا سمجھتی ہے عائشہ کے بارے میں؟ فقالت یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری. زینب کہنے لگی اے اللہ کے رسول، احمی سمعی و بصری، میں بچاتی ہوں اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. احمی سمعی و بصری. زینب کہنے لگی اللہ کے رسول میں غلط بات نہیں کرنا چاہتی. واللہ ما علمت علیہا الا خیرا. تو سچی بات پھر کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں خیر ہی دیکھی ہے، مجھے عائشہ میں خیر ہی نظر آئی ہے. قالت حالانکہ سوکن ہے، سوکن. قالت وہی التی تسامینی. عائشہ فرماتی ہیں یہ وہ عورت ہے جو میرا مقابلہ کیا کرتی تھی، زینب. فعاصمہ دیکھیں نا، اللہ. جتنی دوسری ازواج اتنا وہ عمر سیدھا تھی، حضرت عائشہ بھی جوان تھی اور حضرت زینب بھی جوان تھی، تو یہ میرا مقابلہ کرتی تھی، لیکن اس کی پرہیزگاری کی بدولت اللہ نے اسے بچا لیا.
اس نے کوئی میرے خلاف بات نہ کہی. فعصمہ اللہ بالورع. حدثنا ابو الربيع حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير مثله وقال عبداللہ پیچھے جائے گا نا حدثنا. ٹھیک ہے. قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله. شاباش، حدیث مکمل ہوگی. لو جی یہ باب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج سردی بھی بڑی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے حدیث مکمل کی. اللہ قبول فرمائے. جنہوں نے سنی اللہ ان کا بھی قبول فرمائے. اللہ سب پہ اپنی رحمت فرمائے. قدیر احمد صاحب السلام علیکم. کافی ابو بکر ہمارا ابو بکر. ٹھیک ہے. بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے ابو بکر آپ کی. ابو محمد صاحب ماشاءاللہ. نوید ڈوگر صاحب ماشاءاللہ. غلام قادر سبحانی صاحب. اللہ سب کو سلامت رکھے جی. ٹھیک ہے جی، ہم اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.